نمبر 21، بچوں کو دعائیں دیتے رہیں، بچوں کو دعائیں دیتے رہیں۔ 21واں اصول یہ ہے بچے کے لیے ہمیشہ دعا گو رہیں، ہر وقت اپنی اولاد کے لیے دعا کرے۔ 3 دعائیں ایسی ہیں جو اللہ رد نہیں کرتا۔ الادب المفرد میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث نقل کی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ثلاث دعوات مستجابات لا شک فیہن دعوت الوالد لولدہ ودعوت المظلوم ودعوت المسافر۔ سنن ابی داؤد کی روایت میں بھی ہے، آپ نے فرمایا 3 دعاؤں کو اللہ رد نہیں کرتا، اللہ ضرور بے ضرور اسے قبول کرتا ہے اور ان کی قبولیت میں کوئی شک نہیں۔ نمبر 1 والدین کی دعا اولاد کے لیے، نمبر 2 مظلوم کی دعا، نمبر 3 مسافر کی دعا۔ 3 دعائیں اللہ قبول کرتا ہے، اس لیے والدین کو چاہیے ہمیشہ اولاد کے لیے دعا کریں۔ اگر اولاد بالفرض نافرمان بھی ہے پھر بھی دعا کریں، اللہ رب العزت کے خزانے میں کمی نہیں۔ جب انسان مانگتا ہے صدق دل سے، اللہ تعالیٰ ان کی زندگی کو پلٹ دیتا ہے۔ اور اسی طرح بات بات میں اولاد کو دعائیں دیں۔ آج ہمارے ہاں یہ چیز ختم ہو گئی، بزرگوں میں بھی ختم ہو گئی، والدین میں بھی ختم ہو گئی، نوجوانوں میں بھی ختم ہو گئی۔ پہلے ایسا ہوتا تھا کوئی آدمی کام کر لیتا، بزرگ دعا دیتے تھے، اللہ تعالیٰ آپ کا خاتمہ ایمان پہ کرے، اللہ آپ کے رزق میں برکت دے، آپ کی اولاد کو نیک کرے، اللہ تعالیٰ اولاد کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے۔ ماں باپ بھی دعائیں دیتے تھے۔ آج کل کہتے ہیں تھینک یو، تھینک یو ہو گیا، شکریہ، مہربانی۔ مہربانی جی، مہربانی کہاں سے آیا؟ شریعت کہتی ہے جزاک اللہ خیرا۔ اگر کوئی آدمی اچھا سلوک کرے، شریعت کی تعلیم ہے اس کو یہ دعا دو، جزاک اللہ خیرا، اللہ تمہیں بہترین بدلہ عطا فرمائے۔ تو جب انسان یہ دعا دیتا ہے تو اللہ وہ بہترین بدلہ اس کو عطا فرما دیتا ہے۔ تو بات بات میں بچوں کو دعائیں دینی چاہیے، بیٹا اللہ آپ کی عمر میں برکت دے دے، اللہ آپ کو نیک صالح اولاد دے دے، آپ کا حافظہ تیز کر دے، کامیابی سے ہمکنار کرے، آنے والے امتحانات میں آپ کو کامیاب کرے۔ ہم لوگ تعریف کے معاملے میں، دعا کے معاملے میں بڑے بخیل ہیں، بد دعا اور تنقید کے معاملے میں بڑے سخی ہیں۔ کسی پر بد دعا کرنی ہو، تنقید کرنی ہو، زبان ایسی چلتی ہے رکتی نہیں۔ دعا کرنی ہو تو بہت سوچتے رہتے ہیں، بڑی مشکل کے بعد کوئی دعائیہ جملہ کہتے ہیں۔ حالانکہ شریعت کی تعلیم میں دعا دینی چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی یہ بات تھی، آپ حضرات صحابہ کے لیے ہمیشہ دعائیں کرتے خدمت پر۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، آپ کے چچا زادے عبداللہ بن عباس، بڑی کم عمر صحابہ میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو اٹھے تہجد کے لیے، اس چھوٹے سے صحابی عبداللہ بن عباس، عمر بہت کم ہے، آپ کے لیے پانی رکھا، مصلی بچھایا، آپ کی خدمت کی۔ آپ اتنے خوش ہو گئے کہ تہجد کا وقت اور یہ بچہ میری اتنی خدمت کر رہا ہے اور میرے لیے جاگ رہا ہے۔ آپ نے سینے سے لگایا اور دعا دی، اللہم فقہہ فی الدین وعلمہ التأویل، اے اللہ اس کو دین کی سمجھ عطا فرما، تفسیر کا علم عطا فرما۔ اللہ نے ایسا علم دیا، آج صحابہ میں رئیس المفسرین عبداللہ بن عباس ہے، اور اللہ نے ایسی فقاہت عطا فرمائی، فقہ شافعی کی بنیاد عبداللہ ابن عباس کے اجتہادات پر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ 10 سال آپ کی خدمت کی، آپ نے ان کے لیے دعا فرمائی، اللہم اکثر مالہ وولدہ وبارک لہ فیما اعطیتہ، یا اللہ اس کے مال میں برکت دے، اولاد میں برکت دے، جو کچھ تو اسے عطا کرے اس میں بھی برکت دے۔ اللہ نے ایسی برکت دی، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا سن 93 ہجری میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تو 11 ہجری میں ہوا، یعنی حضور کے جانے کے 82 سال کے بعد انتقال ہوا۔ اتنی لمبی عمر، اللہ نے مال میں ایسی برکت دی، فرمایا لوگوں کی سال میں 1 فصل آتی ہے، حضرت انس فرماتے تھے میری سال میں 2 فصلیں آتی، اور پوری فصل کے اندر کوئی پھل خراب نہیں ہوتا تھا، سارا پھل نفع مند ہوتا، بڑے مہنگے داموں میں بکتا تھا۔ اولاد میں بھی اللہ نے ایسی برکت دی، فرمایا میں نے اپنے ہاتھوں سے بیٹے بیٹیاں پوتے پڑپوتے نواسے نواسیاں 100 سے زائد اپنے ہاتھوں سے دفنائے۔ اللہ نے نسل میں بھی ایسی برکتیں عطا فرما دی۔ یہ کیا ہے؟ دعائیں ہیں۔ تو اس لیے انسان اپنی اولاد کے حق میں ہمیشہ دعا گو رہے، بات بات میں انہیں دعا دیتا رہے۔ نمبر 22، نیک کاموں میں بچوں کی معاونت کریں۔ بچہ اگر کوئی نیک کام کرنا چاہ رہا ہے اس کے ساتھ تعاون کرنا چاہیے۔ مثلا بچہ اگر نماز میں اٹھنا چاہ رہے اس کو اٹھانا چاہیے، وضو کرنا چاہ رہے تعاون کرنا چاہیے، تلاوت کرنا چاہ رہے سپارہ قرآن اوپر پڑھا ہے اس کو اٹھا کے دے دینا چاہیے، بچہ لکھنا چاہ رہا ہے کاپی اس کو دے دینی چاہیے، پڑھنے کا خواہش مند ہے اسے قاعدہ آسان نماز کتاب خرید کے دے دینی چاہیے۔ نیک کاموں میں ہم تعاون کریں۔
ہم تعاون کرتے ہیں بچے کے ساتھ گناہ کے کاموں میں. بچہ کہتا ہے موبائل لا کے دے دیا. بچے نے کہا جی ٹیلی ویژن کیبل کی تار لگانی ہے، وہ لگا کے دے دی. بچے نے جو فرمائشیں ایسی کی جو دین سے دوری والی ہیں، اخلاق کردار کے اعتبار سے نقصان دہ ہیں، ہم اسے پورا کرتے ہیں. جو دینی اعتبار سے معاون ہے اسے پورا نہیں کرتے. کہ صحابہ کے قصوں کی کہانیوں کتابیں لا کر دے دی، اخلاق کی کتابیں لا کر دے دی، حضرات سلف کے واقعات کی کتابیں لا کر ان کو دیں اور ان کا اہتمام شروع کیا، تو بچے کی سیرت میں تبدیلی آنا شروع ہو جائے گی. نمبر 23، علماء اور صلحاء کی مجالس میں لے کر جائیں. بچے کو نیک لوگوں کی مجلسوں میں لے کر جائیں، اس کا اہتمام ہونا چاہیے. جہاں بھی کہیں درس کی مجلس ہو، جمعے کا بیان ہو، اسے بچے کو ساتھ لے کر آئیں. لیکن ہوتا یہ ہے کہ والد خود خطبے کے وقت آتا ہے، وہ بچے کو کیا لائے؟ وہ تو خود دیکھتا ہے جب نماز کھڑی ہوگی وہ آئے گا، 2 رکعت اوپر نیچے ہوا، سب سے پہلے صفوں کو کراس کرتے ہوئے ایسا نکلے گا جیسے کہ ابھی جیل کا دروازہ کھلا ہے اور یہ اس سے بھاگ رہا ہے. تو والد اہتمام کرے، وہ سب سے پہلے آئے جمعے کے دن، اپنے بیٹے کو 5 سال 7 سال عمر ہے ساتھ لے کر آئے، غسل کروا کے کپڑے پہنا کر اپنے ساتھ صف میں بٹھائے. یہ بچہ اگرچہ سمجھے گا نہیں زیادہ باتیں، لیکن کچھ نہ کچھ سمجھے گا، اس کو یاد رہیں گی. ابتدا میں بچے کا ذہن اس طرح ہے جس طرح پتھر پہ کوئی چیز نقش کرو، جیسے پتھر پہ کوئی چیز لکھو مٹتی نہیں ہے، اور جب عمر گزر جاتی ہے اس طرح جیسے پانی پہ لکھو باقی نہیں رہتی. بڑھاپے کا علم محفوظ نہیں ہوتا، بچپن کا علم 55 تک یاد رہتا ہے. اس لیے یہ صحبت، یہ مجلس کا ماحول، مسجد کا ماحول، علماء کی صحبت بچے پر اچھا اثر کرے گی. اس لیے کہیں نیک مجالس ہوں، اولاد کو ساتھ لے کر جانا چاہیے. نمبر 25، بچے کو کاپی قلم دیں تاکہ وہ لکھتا رہے. بچے کو قلم تھمائیں. ہم نے قلم کی جگہ اس کو بلہ دے دیا، دوسرے ہاتھ میں موبائل دے دیا. حضرات سلف بچے کو ایک ہاتھ میں قرآن دیتے، دوسرے ہاتھ میں نبی کا فرمان دیتے کہ بچہ یہ پڑھتا رہے، قلم کاغذ دیتے بچہ لکھتا رہے. ہم نے وہ چیز لے لی، اس بچے کو دے دیا بلہ، دوسرا دیا موبائل. اب سارا دن اسی میں گزرتا ہے، دن کرکٹ میں ہے، رات موبائل ویڈیو گیم دیکھنے میں گزر رہی. تو اسی وجہ سے بچہ دین سے بھی دور ہے، ماں باپ کی خدمت سے بھی دور ہے، مزاج میں چڑچڑا پن ہے، بات میں جھگڑتا ہے، مختلف بیماریاں لگ گئیں، بچہ بزدل ہو گیا، یہ چیزیں دیکھ دیکھ کے ڈرپوک ہو گیا، والدین سے بات میں الجھنے لگا، جھگڑالو مزاج کا بن گیا. کبھی ایک گیم دیکھتا ہے، ایک کو یوں مارا جا رہا ہے، دوسرے کو یوں مارا جا رہا ہے، وہ بھی کبھی بھائیوں کو مارتا ہے، کبھی بہنوں کو مارتا ہے، کبھی ساتھیوں کو مارتا ہے. تو وہی چیزیں وہ وہاں سے غیر محسوس انداز میں وہ سیکھ رہا ہے. نمبر 26، بچے کے اندر خود اعتمادی پیدا کریں. ایک اچھا وصف ہے خود اعتمادی کا. مطلب یہ ہے کہ بچے کو یہ بتایا جائے بیٹا آپ یہ کام کر سکتے ہو. بیٹے نے بتایا فلاں کی پوزیشن آئی ہے، خود اعتمادی، بیٹا آپ بھی پوزیشن لے سکتے ہو، آپ اپنی محنت کرنا شروع کر دو. فلاں آگے بڑھا ہے، آپ بھی آگے بڑھ سکتے ہو. اس کو یہ ہمت افزا کلمات کہے جائیں اور اس کو آگے بڑھنے کی تدبیریں بتائی جائیں، اور اس فن کے ماہرین سے اس بچے کی ملاقات کرا کے ان کے مشاورت لے کر ان مشوروں پر بچوں کو چلایا جائے، بچہ آگے بڑھتا ہے. ہم بچے کی خود اعتمادی ختم کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں یہ تو ہے ہی بیوقوف، یہ تو گدھا ہے، یہ تو سمجھتے ہی نہیں ہے، یہ اللہ نے مجھے کیا اولاد دے دی، یہ تو نہ ہوتی تو بہتر ہے. بات پہ تنقید. ہمارے ہاں حوصلہ افزائی نہیں ہے، تعریف کا ماحول نہیں ہے. ہر وقت بچے کو سب کے سامنے رسوا کرنا، بے عزت کرنا، اس کی عزت نفس کو مجروح کرنا، یہ آج ہمارا رواج بن چکا ہے. اس لیے بچہ سمجھتے واقعی میں ایسا ہی ہوں تو اس کی صلاحیتیں نکھرتی نہیں ہیں. اور جب والدین اس کی صلاحیتوں کو نکھار پیدا کرتے نہیں، بیٹا آپ بھی یہ کام کر سکتے ہو، آپ بھی پوزیشن لے سکتے ہو، آپ بھی متقی دیندار بن سکتے ہو، تو بچے میں پھر آگے بڑھنے کا جذبہ پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے. نمبر 27، بچے کو والد کا نام، گھر کا پتہ اور موبائل نمبر یاد کروائیں. بچے کی عمر جب 3 سال 4 سال ہو جائے، بچے کو یہ بھی سکھانا چاہیے. عموماً بسا اوقات بچہ اگر گھر سے دور ہو جائے یا دوستوں کے ساتھ نکل کر کہیں بھٹک جائے تو اسے اپنے والد کا نام، اپنے گھر کا ایڈریس اور آج کے الفاظ میں موبائل نمبر یاد ہو، تاکہ نہ والدین کے لیے باعث پریشانی ہو، نہ اس بچے کے لیے تکلیف کا ذریعہ ہو. نمبر 28، بچوں کو خوبصورت اور معزز الفاظ اور القابات سکھائیں. بچوں کو خوبصورت اور معزز الفاظ، القابات، الفاظ کیا ہیں انہیں سکھائیں کہ بیٹا جب کوئی بڑا آتا ہے تو یہ چچا جان ہے، یہ ماموں جان ہے، یہ تایازاد بھائی ہے،
یہ آپ کا بھائی جان ہے، یہ آپ کی والدہ محترمہ ہے، یہ آپ کے والد صاحب ہیں، یہ آپ کے انکل تشریف لائیں. ہم نے یہ چیزیں ختم کر دی. ہم نے جب کسی کو جس طرح خود پکار رہے ہوتے ہیں، بچے کو کہتے ہیں بچے بھی اسی طرح پکار رہا ہوتا ہے. اس لیے بچے کی زندگی میں بڑوں کے لیے ادب اور احترام نہیں ہوتا. آج کے بچے تو پیچھے بڑوں کو تانے دے رہے ہوتے ہیں اور بڑوں کی نقلیں اتار رہے ہوتے ہیں، بڑوں کو ایسے جملے کہہ کر ان کی عزت نفس کو مجروح کر رہے ہوتے ہیں. ماں باپ کو پتہ چلتا ہے، وہ مسکرا دیتے ہیں، جی بچہ ہی تو ہے، کیا حرج کی بات ہے. تو یہ تربیت کی کمی ہے. اگر شروع سے معزز الفاظ القابات سکھائے جائیں تو بچہ جہاں کسی سے ملے گا یہی بات کہے گا، اچھے الفاظ میں اس کا تعارف کرائے گا. نمبر 29، رات سوتے وقت حضرات سلف کے واقعات پڑھ کر سنائیں. بچہ جب سونے لگتا ہے یہ سیکھنے کے موڈ میں ہوتا ہے. جب تک اسے نیند نہیں آتی وہ چاہتا ہے کسی کام میں مشغول ہو. بہتر ہے گھر میں کوئی نہ کوئی کتاب پڑھی ہو جس کتاب میں صحابہ اور سلف کے واقعات ہوں. اور واقعات اور کہانی ایسی چیز ہے کہ بچہ، عورتیں یہ بڑی توجہ سے سنتے ہیں. ویسے کوئی بات ہو اتنی توجہ نہیں دیتے، لیکن واقعہ ہو اور واقعے کے انداز میں کوئی کہانی ہو تو بہت توجہ دیتے ہیں. اس لیے واقعات ان کو 1 2 3 واقعات روزانہ سنائے جائیں تو بچہ جب سنتا رہے گا وہ اوصاف اپنی زندگی میں لے کر آئے گا. نمبر 30، بچے کو نماز کا عادی بنائیں. بچے کو نماز کا عادی بنائیں. حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مروا اولادکم بالصلاۃ وہم ابناء 7 سنین. تم اپنی اولاد کو نماز کا حکم دو جب ان کی عمر 7 سال ہو جائے. تو جب بچے کو ہم شروع سے نماز کا عادی بنائیں گے اس کے 3 فائدے ہوں گے. پہلا فائدہ یہ ہوگا کہ اگر یہ بچپن سے نماز کا عادی بنا یہ ساری عمر نماز کا عادی ہوگا، پھر اس سے نماز چھوٹے گی نہیں. جو عادت بچپن سے پڑ جائے وہ پھر الحمدللہ ہمیشہ باقی رہتی ہے. دوسرا فائدہ یہ ہوگا یہ بچہ وقت کا پابند ہو جائے گا. اس کو پتہ ہوگا اس وقت میں یہ نماز ہے، اس وقت میں یہ نماز ہے، تو اس کو وقت کا پتہ ہوگا. تیسرا فائدہ اس بچے کی زندگی میں صفائی ستھرائی آئے گی. اس کو پتہ ہے نماز کا ٹائم ہے، کپڑے صاف پہنے گا، وضو کرے گا، ہاتھ منہ دھوئے گا، تو بچپن سے ہی مزاج میں صفائی آ جائے گی. چوتھا فائدہ یہ ہوگا جب مسجد میں آئے گا نیک لوگوں کی صحبت ہوگی، نیک لوگوں کا ماحول ہوگا، یہ صحبت اس کو ملتی رہے گی اور دن بدن اس کے اندر سے روحانی طور پر تربیت میں اضافہ ہوتا رہے گا. اس لیے بچے کو ابتدا سے نماز کا عادی بنائیں. ہم لوگ دنیا کے نقصان کو نقصان سمجھتے ہیں. بچہ اگر ایک گلاس توڑ دے، کپ توڑ دے، بہت غصہ کریں گے، ڈانٹیں گے، تو نے کپ توڑ دیا، نقصان کر دیا. 20 روپے کا کپ ہے، لیکن بچہ نماز نہ پڑھے کبھی اس کو نہیں کہیں گے بیٹا تو نے نماز کیوں نہیں پڑھی. ہماری نظر میں دنیا کا نقصان نقصان ہے، دین کا نقصان نقصان نہیں ہے. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ احیاء علوم الدین میں لکھتے ہیں حضرت حاتم اصم رحمۃ اللہ علیہ سے ایک دفعہ تکبیر اولیٰ چھوٹ گئی تو امام ابو اسحاق الفزاری رحمۃ اللہ علیہ ان کے پاس تعزیت کے لیے آئے کہ حضرت آج ہم نے آپ کو دیکھا آپ سے تکبیر اولیٰ چھوٹ گئی. تو ان کو بہت افسوس تھا. پھر کہنے لگے کہ دیکھو مجھ سے آج تکبیر اولیٰ چھوٹی ہے پہلی دفعہ. ایک آدمی نے افسوس کیا، اگر میرے مال کا نقصان ہو جاتا 10,000 آدمی میرے پاس آ جاتے. یعنی سینکڑوں لوگ آتے، اگر مال کا نقصان ہو جاتا، کسی کا انتقال ہو جاتا تو کہا 20 لوگ آتے. نماز میں تکبیر اولیٰ مجھ سے چھوٹ گئی، ایک آدمی میرے پاس آیا. تو فرمایا لوگ مال کے نقصان کو نقصان سمجھتے لیکن دین کے نقصان کو نقصان نہیں سمجھتے. نمبر 31، بچوں کو مسجد ساتھ لے کر جائیں. انسان عادت بنائے نماز کا ٹائم ہو بچے کو ساتھ لے کر آئے. جب بچے کی عمر 7 سال کے لگ بھگ ہو گئی، صفائی ستھرائی کا وہ لحاظ رکھتا ہے، پاکی ناپاکی کا اسے بتا دیے جائے، مسجد ساتھ لے کر آئیں، اسے ایک کونے میں کھڑا کر دیں. ابھی سے اس کی عادت بننا شروع ہو جائے گی. عرب کے لوگوں میں الحمدللہ یہ ایک اچھی خصلت ہے، وہ حرمین آتے ہیں، نماز کے لیے آتے ہیں، اپنے بچوں کو ساتھ لاتے ہیں، اس لیے ان کے بچوں میں نماز کی عادت پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے. ہم لوگ کہیں حال کھانا کھانا جائیں گے بچے ساتھ لے کے جائیں گے، بازار جائیں گے بچوں کو لے جائیں گے، تفریح کے لیے جائیں گے بچوں کو لے جائیں گے، شاپنگ کرنے جائیں گے لے جائیں گے، کہیں بیان سننے کے لیے اصلاح کے ماحول میں مسجد وہاں نہیں جاتے. تو اس وجہ سے ہمارے بچوں میں نماز کے اعتبار سے بڑی سستی پائی جاتی ہے. نمبر 32، بچے کو صفائی ستھرائی کا عادی بنائیں. صفائی ستھرائی کا عادی بنائیں اس کا مطلب یہ ہے بچے کو اس معاملے میں فکر مند کریں گے بیٹا لباس تیرا صاف ہونا چاہیے، ہمیشہ تو صاف ستھرا رہے،
اپنے دانتوں کو صاف رکھ مسواک کے ذریعے سے، ٹوتھ برش کے ذریعے سے، بالوں کو اپنے باریک رکھ۔ جب والدین خود اہتمام رکھیں گے اولاد کی صفائی ستھرائی پر تو اولاد خود بھی اس بارے میں فکر مند ہوں گے۔ نمبر 33، اپنے عمل کے ذریعے سے تربیت دیں۔ یہ بڑی اہم بات ہے، اپنے عمل کے ذریعے سے تربیت دیں۔ ہم لوگ صرف قولی طور پر کہتے ہیں آذان ہو گئی، بیٹے سے کہیں گے جا بیٹا نماز پڑھ، خود باپ موبائل دیکھ رہا ہے، بیٹے سے کہتا ہے بیٹا تو نماز پڑھ لے۔ بیٹے سے کہتے ہیں جی بیٹا نشہ نہ کرو، اور خود باپ بیٹے کے سامنے سگریٹ پی رہا ہے۔ بیٹے سے کہتے ہیں بیٹا جھوٹ نہ بولو، خود موبائل پر اس کے سامنے جھوٹ بول رہا ہے۔ بیٹا غیر محرم کو نہ دیکھو، باپ خود موبائل پہ فلمیں ڈرامے دیکھ رہا ہے۔ بیٹا سود حرام رشوت کا پیسہ نہ لو، بیٹے کو پتہ ہے باپ کا کاروبار ہی اس پر چل رہا ہے۔ تو پھر بیٹے کی زندگی میں تبدیلی کہاں سے آئے گی؟ تو عملی طور پر تربیت ہے۔ عملی کیا؟ آذان ہو گئی، بیٹے سے کہا چلو بیٹا دونوں مسجد چلتے ہیں، تلاوت کا ٹائم ہے بیٹا قرآن اٹھاؤ دونوں پڑھتے ہیں، جمعے کا ٹائم ہے چلو بیٹا ساتھ چلتے ہیں۔ بیٹے کی زبان پہ جھوٹ آیا فوراً ٹوکا، نہیں بیٹا ہمیشہ سچ بولنا ہے۔ عملی جب تربیت ماں باپ شروع کریں گے، خود عمل پہلے کریں گے تو ان کو کہنا نہیں پڑے گا، اولاد خود بخود ٹھیک ہو جائے گی، وہ والدین کو دیکھ کر سیکھنا شروع کر دیں گے۔ نمبر 34، حد سے زیادہ ملامت اور عتاب نہ کریں۔ حد سے زیادہ بچوں کو ملامت نہ ہو۔ عموماً دیکھنے میں آتا ہے جرم کم ہوتا ہے سزا زیادہ دیتے ہیں، جرم چھوٹا سا ہوتا ہے بےزتی اور اس کی عزت نفس بہت زیادہ مجروح کرتے ہیں، جتنا اس سے جرم ہوا ہے اتنی ہی اس کو ملامت کی جائے، اتنے ہی اس کو تنبیہ کی جائے، اس میں افراط تفریط ہوتا ہے۔ عموماً لحاظ نہیں رکھا جاتا، بہت زیادہ بچے کو مارا جاتا ہے، ڈانٹا جاتا ہے، اس کی عزت نفس مجروح کی جاتی ہے۔ عموماً دیکھنے میں آئے اس سے بعض بچے باغی ہو جاتے ہیں۔ ہمارے اسی علاقے ہی کا واقعہ ہے، ایک شخص کا بیٹا گم ہوا اور وہ پھر 4 مہینے کے بعد ملا، اور وجہ کیا بنی؟ وہ پوچھنے لگا مفتی صاحب کوئی وظیفہ بتائیں کہ میرا بیٹا لوٹ آئے۔ تو میں نے اس کو ایک وظیفہ بتا دیا، پوچھ لیا آپ کا بیٹا گھر سے بھاگا کیوں؟ اس نے وجہ بتائی کہ بیٹا 2 دن اسکول نہیں گیا، مدرسے نہیں گیا۔ تو میری گھر والی نے بچے کے ماموں سے یعنی اپنے بھائی سے کہا یہ جاتا نہیں ہے تو تم اس کو ذرا سزا دو، مارو اس کو تاکہ یہ آئندہ اسکول اور مدرسے جائے۔ اب وہ بچہ کھیل رہا تھا تو یہ ماموں گیا ہے اور ان بچوں کے درمیان اپنے اس بھانجے کی شلوار نیچے اتار دی، اس کو برہنہ کیا اور بچوں کے سامنے اس کو مارا پیٹا، ذلیل کیا، گالیاں دی۔ اب یہ تو بڑا فخر کر رہا تھا، گھر آ کے بہن کو بتایا آج میں نے اس کو یوں کیا اور یوں کیا۔ وہ بچہ وہاں سے بھاگا، پھر 4 مہینے تک تو بچے کا پتہ ہی نہیں تھا وہ کہاں ہے۔ پھر ماں باپ اس کے پیچھے گویا پاگل ہو گئے، کبھی ایک جگہ کبھی دوسری جگہ تلاش کرتے کرتے بہت عرصے کے بعد جا کر کوئٹہ سے وہ بچہ ملا۔ تو یہ کیا ہے؟ بچے کی عزت نفس کو مجروح کیا، سب کے سامنے بچے کو برہنہ کیا اور اس کو بے عزت کیا۔ تو ہم لوگ ملامت زیادہ کرتے ہیں، عتاب زیادہ کرتے ہیں، حوصلہ افزائی کم کرتے ہیں، تعریف کم کرتے ہیں، اس سے بچے کے مزاج میں چڑچڑاپن آتا ہے۔ بچہ ہو یا بڑا ہو ہر ایک اپنی عزت چاہتا ہے۔ آج کا بچہ بھی چاہتا ہے میری بھی عزت ہو، مجھے بھی پیار سے پکارا جائے، میری بھی بات توجہ سے سنی جائے۔ تو محبت کی زبان انسان جلدی سمجھتا ہے، محبت سے جب بھی کوئی بات کی جائے تو فوراً وہ اثر انداز ہوتی ہے۔ نمبر 35، بیوی بچوں پر خرچ کریں۔ 35واں اصول یہ ہے گھر والوں پہ خرچ کیا جائے۔ عموماً دیکھنے میں آتا ہے بعض لوگ دوستوں پہ بہت خرچ کرتے ہیں اور مختلف پارٹیوں میں خوب لگائیں گے، مہنگے سے مہنگا موبائل ہوگا، لباس ہوگا، گاڑیاں ہوں گی، اپنی ذات پر خوب خرچ ہوگا، اپنے دوست احباب پر ہوگا، اپنے گھر والوں پر خرچ نہیں کریں گے، اس معاملے میں بڑے بخیل ہوں گے۔ حالانکہ حدیث میں حکم ہے جو انسان اپنے بیوی بچوں پہ خرچ کرے وہ بھی صدقہ ہے اور اللہ اس کو صدقے کے برابر اس پر بھی ثواب عطا فرماتا ہے۔ نمبر 36، پیار اور محبت سے سمجھائیں۔ بچے کو جب سمجھانا ہو محبت سے سمجھایا جائے، اپنے قریب کر کے پیار سے الفاظ میں کہا جائے۔ عموماً دیکھا گیا ہے کہ جب تنہائی میں آدمی سمجھائے اور محبت سے سمجھائے بچہ بات کو لے لیتا ہے اور اس پر وہ عمل کرتا ہے۔ ہم لوگ تعریف کرتے ہیں تنہائی میں اور تحقیر کرتے ہیں، تذلیل کرتے ہیں مجلس میں۔ بچے کو ذلیل کرنا ہو سب کے سامنے کریں گے، تعریف کرنی ہوگی اکیلے میں کریں گے۔ اگر اس کا الٹ کریں تو بچہ نیک ہوگا، تعریف سب کے سامنے کریں، بچے کی خامی اس کو تنہائی میں بتائی جائے۔ نمبر 37، ذہنی سطح کے مطابق گفتگو کریں۔
بچے کی جو ذہنی سطح ہے اس کے مطابق بات ہونی چاہیے. بچے کی عمر 4 سال ہے، 5 سال ہے، اس کے مطابق گفتگو، 7 سال ہے اس کے مطابق ہو، 10 سال ہے اس کے مطابق ہو. تو جتنی عمر ہے اتنی گفتگو اس سے کی جائے جو اس کو سمجھ میں آ جائے تو بچہ اس بات کو لے لیتا ہے. بسا اوقات اس کے سامنے بڑی بڑی باتیں رکھی جاتی ہیں جو اس کی فہم اور سمجھ کی نہیں ہوتی، اس وجہ سے بچہ اس باتوں کو سمجھ نہیں پاتا اور ہم ان کو نافرمان کہہ دیتے ہیں. نمبر 38، بچوں کو سچ بولنے کا عادی بنائیں. یہ بہت اہم وصف ہے. جو بچہ سچ بولنے کا عادی بن جائے وہ تقریباً اکثر گناہوں سے بچ جاتا ہے. ہر گناہ کے پیچھے آپ کو جو چیز نظر آئے گی وہ جھوٹ ہے، اور جو بچہ سچ بولنے کا عادی ہوگا وہ تقریباً سب گناہوں سے بچ جائے گا. نماز اور سچائی یہ انسان کو سب گناہوں سے پیچھے کر دیتی ہے، اور یہ سچ تب ہوگا جب والدین کی زندگی میں خود سچ ہوگا. جب وہ خود سچ بولیں گے تو پھر بچے کے سچائی کا اثر ہوگا. مشہور واقعہ سنا ہے سب نے، شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا نفحات الانس میں واقع ہے. والدہ نے ایک نصیحت کی تھی، بیٹا کبھی جھوٹ نہیں بولنا. شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی 14 سال عمر ہے، علم کے سفر میں جا رہے، راستے میں ڈاکوؤں نے آ کر سب کے مال کو لوٹا. ان سے پوچھا تمہارے پاس بھی کچھ ہے؟ تلاش کیا، نہیں ملا. انہوں نے ہاتھ اوپر کیا، بغل کے نیچے دراہم سلائے ہوئے تھے تو انہوں نے وہاں سے نکال کر دے دیے. چور نے کہا آپ نے یہ کیوں دی؟ آپ کہہ دیتے میرے پاس نہیں ہے تو ہمیں تو نہ ملتے. شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا میری والدہ نے نصیحت کی تھی کبھی جھوٹ نہیں بولنا. اگر میں کہتا میرے پاس نہیں ہے تو یہ جھوٹ ہوتا، شریعت نے اس سے منع کیا. وہ چور گیا اور اپنے سردار کو بتایا، بچہ ہے لیکن اتنا سچ بولتا ہے، اپنے مال کی بھی حفاظت نہیں کی اور دے دیا. وہ بڑا متاثر ہوا، شیخ کے پاس آیا. شیخ نے یہی بات اس کو کی. اللہ نے ایسا اثر کیا اس چور پر اور ان تمام پر، سب کے سب توبہ تائب ہو گئے. جب یہ چھوٹا سا بچہ اللہ اور اللہ کے رسول کے نافرمانی نہیں کرتا، ہم نے تو ساری زندگی اللہ رسول کے نافرمانی میں گزار دی. دین کے ہر کام میں بڑی ہدایت ہے. جب بھی دین کا کام انسان اخلاص سے کرتا ہے وہ اپنی ذات کے لیے بھی ہدایت کا ذریعہ بنتا ہے، دوسروں کے لیے بھی بن جاتا ہے. تو دیکھیں ایک سچائی نے سارے ڈاکوؤں کو توبہ تائب ہونے کا موقع دے دیا. نمبر 39، بچوں کے دوستوں پر نگاہ رکھیں. بچے کا اٹھنا بیٹھنا کس کے ساتھ ہے اس پہ نظر ہونی چاہیے. عموماً انسان اپنے دوست کی زندگی کو دیکھ کر زندگی گزارتا ہے. جس کے ساتھ زیادہ وقت گزرتا ہے وہ وہی چیزیں بچے کی زندگی میں آتی ہیں. جب زیادہ اٹھنا بیٹھنا ہوگا اس بچے کی جو عادات ہیں جو اس کے دوست کی ہیں وہی عادات اس بچے میں آئیں گی. اس لیے دوستوں پہ نگاہ رکھی جائے کہ بچے کا اٹھنا بیٹھنا کن کے ساتھ ہے. عموماً ہم ابتدا میں کہتے ہیں کوئی بات نہیں ہے، بچہ کھیلتا ہے کودتا ہے، چھالیا ہے، پہلے یہ چھالیا کھا رہا ہوتا ہے، پھر یہ آگے گٹکا ہوتا ہے، پھر ماوا ہوتا ہے، پھر نسوار ہوتی ہے، پھر سگریٹ ہوتا ہے، پھر چرس ہوتی ہے، پھر افیون ہوتی ہے، پھر شراب ہوتی ہے، اور پھر وہ لوٹیرا قاتل اور ڈاکو بن جاتا ہے، اور پھر وہ کسی مجلس میں انسان جانے کے قابل نہیں ہوتا. تو ابتدا میں جب کاٹا نہ جائے نا پھر وہ جھاڑیاں بن جاتی ہیں، پھر وہ جنگل بن جاتا ہے، پھر اس کو سنبھالنا بہت مشکل ہوتا ہے. اس لیے ابتدا سے جب آدمی بیج صحیح رکھ لے اور عمارت کی پہلی بنیاد ٹھیک رکھ دے تو ساری عمارت ٹھیک ہوتی ہے، ورنہ ساری عمارت ٹیڑھی ہوتی ہے. نمبر 40، سزا آخری راستہ ہے. سزا آخری راستہ ہے، یعنی سزا بالکل آخر میں ہونی چاہیے. بچے کو سب سے پہلے کیا ہے پیار سے سمجھائیں. پیار سے نہ سمجھے بات تو والد اس سے ناراض ہو جائے، بچے سے بات نہ کرے. اب وہ خود سمجھ جائے گا میرا والد تو مجھ سے بات نہیں کر رہا، تو آئندہ وہ غلطی نہیں کرے گا. والد اس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا کم کر دے، اس کے ساتھ توجہ کم کر دے، خرچہ مانگے دے دے، پیار محبت سے ذرا بات نہ کرے، اس کی طرف زیادہ دھیان نہ کرے. اب سمجھدار بچہ ہوگا، محسوس کرے گا، ماں سے کہے گا آئندہ میں غلطی نہیں کرتا. تو سزا بالکل آخری حربہ ہے. ہم نے سزا کو سب سے پہلے رکھا ہے، سزا سب سے آخر میں. اس لیے بیوی کی اصلاح میں بھی قرآن نے ہمیں پہلا طریقہ یہی بتایا کہ اسے نیک صالح طور پر نصیحت کرے. نصیحت سے بات سمجھ آ جائے گی. نہ ہو نمبر 2 بستر الگ کرے، اس سے بھی بات نہ ہو. تیسری صورت میں مارنے کی اجازت دی، لیکن وہاں بھی شریعت نے قیود لگائے کہ ایسا مارنا پیٹنا نہ ہو جس سے جسم پہ نشان لگ جائیں، اور ایسا مارنا نہ ہو جس کی وجہ سے جسم پہ داغ آ جائیں. تو بہرحال یہ 40ویں بات ہے کہ مارنا بالکل آخر میں ہو. اس سے پہلے جہاں تک ممکن ہو ان تمام ذرائع کو استعمال کیا جائے.